إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے۔ بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے، جیڑی بالکل سدھی ہے، جیڑی بالکل سدھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسول کو مال فی آدم، ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرآ، تے جڑا کچھ اللہ نے ولوا دیتا اپنے رسول دی طرف اور ان بستی والوں دی طرف، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تے او صرف مال اللہ دا ہے، ان دے رسول دا ہے اور رسول دے قرابہ داراں دا ہے، یتیماں دا تے محتاجاں دا تے مسافراں دا ہے۔ یعنی او مال وال جڑا ہے اللہ نے فرمایا او ایویں سمجھو او غریب و غربا اور ایک فلاحی ریاست کا تصور جڑا ہے، فلاحی کم ہے، یتیم ہیں، بیواواں ہیں اور رانڈ ہیں یا اس قسم کے محتاج ہیں، انہاں واسطے ایک خرچ تھی سی۔ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف تورے دولت منداں دے وچ ہی گردش نہ کریں دی رہے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سے بنایا کہ مال کو تقسیم کر دیتا ہے، تا اس واسطے کہ مال جڑا ہے دنیا اور دولت جڑی ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے ہاتھ چ نہ ونجے، ان نال بڑی خرابیاں بچدیں۔ ظاہر ہے جن کول سرمایہ کٹھا تھی گیا تو ول اون ہاں ول ظاہر ہے اگر ایمان کوئی نہیں، کیفیت کوئی نہیں، اخلاقی کیفیت کوئی نہیں، تو وہ مال جڑا ہے عیاشیاں تے بدماشیاں تے اور بدکاریاں تے لگ سی۔ تو جڑا وہ مال تو محروم تھی گیا تو وہ بیچارہ کیا کرے سی، وہ یا تاں خودکشی کرے سی یا ڈاکے مرے سی یا چوریاں کرے سی۔ تو مطلب ہے کہ وہ معاشرے دے وچ ایک بڑا ہی ان ایون معاملہ، ان بیلنس معاملہ تھی ویندا ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ دولت اتو کو تلے تک وجنی چاہیے تاکہ بہت گھٹ جڑا ہے آپس دے وچ کوئی ڈسکریپنسی ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ فلو آف ویلتھ جڑی ہے نا وہ برابر برابر ونجے اور دولت دی تقسیم دا نظام عدل تے مبنی ہو۔ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ نے مطلب کہ فرمایا کہ دولت صرف دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ ان کا فلو جڑا ہے تلے تک ونجے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اسلام دے معاشی نظام دے اندر زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، وراثت دی تقسیم ہے، این تو علاوہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، این تو علاوہ جی میں حضور نے فرمایا وفی اموال حق للسائل والمحروم وفی المال حقاً سوى الزکوٰۃ، ان لوگوں دے مال دے وچ زکوٰۃ تو علاوہ بھی بنا دا حق ہے، تے یتیم تے قرابت دار تے رشتہ دار تے قیدی ہیں، تے یہ سارا یہ پورا نظام اللہ نے رکھا ہے تاکہ صرف دولت دا ارتقا صرف ایک جاتے اگر تھی گیا تو انہوں نے خرابی مچ سی۔ اس واسطے ان کو ہر ویلے یعنی وہ ان دا فلو رہا ہوئے اور وہ ہر ویلے وہ صرف جمع نہ تھی ونجے کچھ لوگوں کو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تے رسول جیڑا کوئی تاکو دے دے وہ کو گھن گیدا کرو اور جیڑی شے کو تاکو روک دے ان کو روک گئے کرو۔ اے آیت بھی بڑی مارکت الآراء آیت ہے، اے ان حالات واسطے بھی ہے اور ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ بھی ہے۔ یعنی رسول جیڑی شے تاکو آکھ دے وہ گھن گھنو، رسول جیڑی شے کو تاکو روک دے ان کو روک ونجو۔ مطلب رسول تاکو دسے سی اے کم کرو اے کم نہ کرو، اے جائز ہے اے ناجائز ہے، اے حلال ہے اے حرام ہے، اے صحیح ہے اے غلط ہے، یا اے رسمہ ٹھیک ہے اے کر گنو، اے رسمہ ٹھیک نہیں اے نہ کرو۔ مطلب رسول کو اپنی آئیڈیلائز کرو اپنے معاشرے، رسول کو دیکھو کیونکہ اللہ نے رسول تے دین لہا ہے اور رسول تارے واسطے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا جیڑی شے رسول کو ثابت تھی ونجے وہ کر گنو کیونکہ وہ اللہ دا نمائندہ ہے، انہیں کیتا ہے تو اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے اور انہیں اون دے وچ ول نکی نکی گالی بھی تو کو سمجھا دیتے۔ تو جیڑی شے اگر انہیں نہیں کیتی، اور ایک خاص طور تے سارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جیڑی شے رسول کو ثابت کوئی بھی نہیں، اسا آدھے ہیں ہے تو چلو بڑی نیکی دا کام کہ تھی بھی اگر رسول نے نہیں کیتا، اسا سمجھتے ہیں شاید رسول بھول گیا ہے یا یہ کہ دین نامکمل ہے، حالانکہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا تو اپنا دین مکمل کر دیتا ہے اور رسول نے ان تے عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہن مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی طرفوں انسان سمجھے کہ بہرحال ہے تو نیکی دا کم کہ تھی پیا اگر سب آنے تو ایسا جڑا ہے گٹکاں پڑھ چھڑے نے تو این کام کر چھڑے نے کہ تھی پیا ہے تو بہرحال نیکی دا کم، اگر ثابت ہوئے تو کر گھنو کیوں جو اندر تھوڑا فائدہ ہے، اور اگر نہ ہوئے تو اگر رسول تے اندر صحابہ نے نہیں کیتا کہیں مصلحت ہو سی،
کوئی نہ کوئی حکمت ہو سی انہوں نے نہیں کیتا تو ساں بھی وہ نہ کرو. تو ایک بڑا ہی اللہ نے ایک اصول سا کو دے دیتا ہے کہ رسول جڑی شے تو کو دے دے وہ گنو اور رسول جڑی شے کو منع کر دے ان کو رک ونجو. واتقوا اللہ تے اللہ کو ڈرو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دیونے بہت سخت ہے. ہن مال فے جڑا او ظاہر ہے او تو چھوڑ گئے اپنے باغات چھوڑ گئے زمیناں چھوڑ گئے. ہن او مال فے جڑا آئی کیونکہ اندر جنگ بھی کوئی نہ تھی آئی لہٰذا ان دی تقسیم دے بارے اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اے مال انہاں محتاج مہاجرین کیتے ہیں جڑے اپنے گھراں تے اپنے زمیناں تو کڈ دیتے گئے یبتغون فضل من اللہ و رضوانہ جڑے اللہ دی رضا تے اندے فضل تے تلاش اندے لبھن واسطے ٹرے ہوئے وینصرون اللہ و رسولہ اور جڑے اللہ تے اندے رسول دی مدد کیتے واسطے ٹرے ہوئے. اولئک هم الصادقون اور وہ لوگ واقعی سچے لوگ ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم تے او لوگ کہ جڑے اپنے گھراں وچ مقیم ہیں یعنی اپنے گھر وچ قرار پکڑی پین یعنی او مدینے والے اور ایمان گھن آ چکے ہیں مہاجرین دے آمن کو پہلے مراد ہے ان دے وچ انہاں دا بھی حصہ ہے کہ جڑے انصار ہیں یحبون من ہاجر الیہم جڑے محبت کرنے انہاں دے نال جڑی انہاں دی طرف وطن چھوڑ کے آ گئے ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا تے اپنے دل وچ کوئی تنگی بھی نہیں پیندے اون شے کو جڑی مہاجرین کو دتی ونجے یعنی وہ بڑے وڈے دل والے لوگ ہیں. ویؤثرون علی انفسہم اور او انہاں کو ترجیح دیندے اپنی ذات دے اوتے ولو کان بہم خصاصہ بھاویں وہ خود بھی حاجت مند کیوں نہ ہوں. ومن یوق شح نفسی تے جڑا شخص اپنے جی دے لالچ کو بچا دیتا گیا فاولئک هم المفلحون بس وہ ہیں فلاح پاون والے. ہر انسان دے دل وچ اللہ نے نفس دے اندر لالچ ایک موجود ہے تے اگر انسان اپنے اون لالچ کو بچ ونجے اپنی خود غرضی تے نہ آوے بلکہ ذرا اللہ دی رضا دی خاطر اور بنا واسطے گیونگ ہو یعنی ایک گیونگ نیچر والا ہوئے دیون والا زیادہ ہوئے اپنی ذات کو پچھو رکھے بنا کو مقدم رکھے یہ کو آدن احسان. احسان یہ ہوتا ہے کہ جڑا کام کیتا اندر حسن ہے اندر خوبصورتی ہے. ایک انسان اپنا حصہ گن سکتا ہے قانون انہوں دا حق ہے گن سکتا ہے لیکن ایک صرف اللہ دی رضا دی خاطر تو یہ خاطر کہ چلو میرا بھرا یہ اگر زیادہ گن کسی میرا محبت کرے سی چلو میں کو واسطے ان دی محبت زیادہ بھی اللہ بھی میرے خوش تھی ویسی چل یار تو زیادہ گن خیر ہے بڑی خیر ہے کہ تھی یہ عدل کل بھی اتلا درجہ احسان درجہ احسان تے اللہ تعالیٰ کو یہ درجہ بڑا پسند ہے تے مطلب یہ وہ انداز ہے تے جڑے انصار ہیں انہوں نے واقعتاً تاریخ دے اندر بڑا سونے دے حرفاں اپنا نام کمایا کہ جی طریقے نال انہوں نے مہاجرین دی خدمت کی تھی. یعنی انہوں نے جی اللہ دے رسول نے ایک کو گھن کے بیعت نال ان دا بھرا بنا ایک انصاری کو مہاجر دا بھرا بنا دیتا اور انہاں بھراواں نے انہوں نے اپنے گھر تقسیم چکیتے انہوں نے اپنے زمینہ تقسیم چکیتے انہوں نے اپنے باغ تقسیم چکیتے بلکہ ایک انصاری وہ ہے کہ جن دی دو شادیاں تو وہ اپنے مہاجر بھرا کو گھن گیا تو وہ آکھنا گیا میرے دو زالیاں جین دے تو ہاتھ رکھ جا میں کو طلاق لینا تو انہوں نے شادی کر گیا. یعنی اس طریقے نال انہوں نے ایثار و قربانی کی تھی تو ان دا ذکر آندا پہ کہ یہ تو ہے نا انہوں نے اپنے مہاجر بھراواں واسطے انہاں دا دل بڑا وڈا ہے اور انہاں کو ڈیونے خوشی محسوس کریں دیں کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کریں دیں. والذین جاؤ من بعدہم تے جڑے لوگ انہاں دے بعد بھی آسن مطلب مہاجرین جڑے ہون آ گئے جڑے پچھو آسن یعنی انہاں دا بھی حصہ ہے یقولون جڑے آکسن ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان جڑے آکسن کہ پروردگار سارے پروردگار ساکو بھی بخش دے تے سارے انہاں بھراواں کو بھی بخش دے جنہاں نے سارے کول ایمان گھنا والے سبقت کی تھی. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا تے سارے دلاں ایمان والے واسطے کوئی کینہ بھی نہ رکھ کوئی بغض عداوت بھی نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم اور بے شک سارے پروردگار تو بڑا نرمی والا تے بڑا رحم کرنے والا. یعنی یہ بھی عظیم دعا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے پیش رو مسلمانوں واسطے انہوں نے دعا کی تھی. الم تر الی الذین نافقوا تے کیا تسا ڈٹھا نہیں انہاں کو کہ جڑے وہ دھوکھے باز تے منافق ہیں یقولون لاخوانن وہ آندن اپنے بھراواں کو انہاں دے بھرا کون ہیں الذین کفروا من اہل الکتاب جنہاں نے اہل کتاب وچ کفر کیتا یعنی یہود او یہود دے نال یاریاں ڈاڑے پے نے کیوں تے انہاں دا سانجا کاروبار آئی وہ پہلے سودی معاملات انہاں دے نال ہیں اٹھن باون انہاں دے نال آئی اور اوویں دل وچ ہر ویلے شک رہندا آئی اور وہ اپنے مفاد دی خاطر انہاں نال زیادہ اٹھدے باندے. تے اللہ نے فرمایا وہ آدھن اپنے بھراواں کو یعنی جنہاں نے اہل کتاب وچ کفر کیتا اور اے اہل کتاب کہڑے وہ بنو نذیر جی لے وہ مسلمانہ نے انہاں دا محاصرہ کر کیتا
تو انہوں کو پیغام بھیجا منافقین نے کہ شاباش ڈٹے رہو، تلے نہ لوائے اور فکر نہ کرو، اگر یہ لڑے اسا تو نال لڑسوں، فکر دی کوئی گال ہے، ڈٹے رہو۔ تے لیکن یہ سارا وعدہ جڑا آئی دکھ آئی تو جھوٹ آئی، وہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر پہ کریں۔ لئن انہوں نے انہوں کو آکھائی لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تو کوئی تو کڈھا گیا اسا تو نال نکل سوں، ولا نطیع فیکم عہدا ابدا، تے اساں تواڈے بارے کہیں دی گال ہرگز نہ منے سوں، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، تے اگر تواڈے نال جنگ تھئی گئی تو اساں تواڈی مدد کرے سوں، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تے اللہ خود گواہی دیندا ہے یہ سب جھوٹ بولیندا ہے۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، اگر وہ کٹھے گئے تو یہ تواڈے نال کرے ہی نہ نکل سن، وَلَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم، تے اگر انہاں نال جنگ تھئی تے کرے بھی تواڈی مدد انہاں دی مدد نہ کرے سن، وَلَئِن نصروهم لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تے اگر انہاں دی مدد کرے سن بھی صحیح تو یہ کنڈ ڈیک کے بھج ویسن، ثم لا ينصرون، تے کہیں بھی اپنی مدد بھی نہ پاسن، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں تواڈی ہیبت انہاں دے دلاں دے وچ اللہ کول ہی ود گئی، تواڈے کول ایڈا ڈر دین کہ جتنا اللہ کو ڈرنا چاہیے تواڈے کو زیادہ ڈر دین۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ واسطے کہ بڑے ہی نا سمجھ لوگ ہیں، انہاں کوئی سمجھ نہیں کہ اصل ڈرن دی شاید اللہ دی ذات ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کہیں بھی کٹھے تھی کہ تواڈے نال نہ لڑسیں، الا فی قرم محصنۃ، مگر یہ کہ قلعہ بند بستیاں، یعنی گھری ہوئی بستی، وہ اپنے جڑے انہاں دے محل ہیں یا ڈیوڑیاں ہیں اندے وچ ون کے اندے اندر اپنے آپ کو محفوظ بنا کے تواڈے نال لڑسن، میدان کدے نہ لڑسن، او میں ورائے جدر، یا اے دیواراں دے پچھو تھی کے لڑسن، یعنی جویں عورتاں دیواراں دے پچھو وٹے مرندے تے سارا، یا ای طریقے نال لڑسن، باسم بینہم شدید، انہاں دے آپس وچ جڑی لڑائی ہے وہ بڑی سخت ہے، یعنی انہاں دے دل آپس وچ کوئی نہیں، یہ تساں سمجھو جو آپس وچ بڑے متحد ہیں، انہاں دے آپس دے دل ہی پھٹے ہون، باسم بینہم شدید، انہاں دی آپس دی لڑائی سخت ہے۔ اور یہ تو جان دے یہ تریے قبیلے جڑے ہیں، یہ تریے قبیلے انصار دے حلیف ہیں اسلام دے حضور دے اتھا آمن کو پہلے، خاص طور بنو قینقاع جڑا ہے وہ خزرج دا حلیف ہے، تے جڑے بنو نزیر تے بنو قریظہ یہ اوس دے ہیں، ول جڑا اوس تے خزرج دے لڑائیاں تھیندیں یہ بھی آپس لڑ پوندے، تے انہاں دے آپس وچ یعنی یہودیاں دے آپس وچ جنگاں تھیندیاں، ان کا ذکر اللہ فرمیندے پین کہ انہاں دی آپس دی لڑائی بھی بڑی سخت ہوندی ہے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تساں انہاں کو کٹھا سمجھے دے حالانکہ انہاں دے دل آپس سے پھٹے ہوئے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہی کتے کہ اے لوگ او ہن کہ جڑے عقل نہیں رکھے، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، انہاں دا حال انہاں لوگاں جی ہے جڑے بہت نزدیک اپنے کیتے دا مزہ چکھ چکے ہیں، یعنی بنو قینقاع جویں طریقے نال اتھوں کڈے گئے ہیں اے بھی ان قریب اپنے انہاں بھراواں والی کار مزہ چکھن والے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جویں شیطان مثال شیطان دی ہے جڑا انسان کو عاد ہے کہ تو کفر کر، فلما کفر، تے جویں وہ کفر کریندا ہے، قال انی بریء منک، والو کو عاد میں تے تیرے کول بالکل بری و ذمہ، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تے اللہ کو ڈردا جے رب العالمین، یعنی شیطان دا کام ہے بہ کو اکسا کے تو خود پیچھو ہٹ ونج، منافقین دا بھی وہ کام ہے کہ اے یہودیوں کو آدن شابہ ترکڑے تھے اسا تورے نال ہیں، لیکن انہاں کو اکسا کے خود بھج گئے، خود مقابلے سے نہ آئے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، اور دوہاں دا انجام یہ ہو سی کہ دوہیں بھاج ویسن تے راسن ہوندے ہمیشہ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ سزا ہے ظالمہ دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخری این صورت آخری آیات بڑے عظیم آیات ہیں۔ فرمایا اہل ایمان اللہ کو ڈرو تے چاہیے ہر انسان دیکھے کہ انہیں کل بھیجا ہے، کل تو مراد قیامت، یعنی کل واسطے وہ انسان کے کریندا پہ کے بھیجیندا پہ، اس واسطے کہ انسان دی اے زندگی بڑی عارضی ہے اور او زندگی ہمیشہ دی ہے، تو انسان دی نظر جڑی ہے اون زندگی تے ہونا چاہیے، اور اون کل واسطے او کو اج قربانی ڈیونی پوسی، یہ اج قربانی دیندا تا کل ہوندا محفوظ کوئی نہیں۔ جی میں کوئی کسان ہے وہ فصل بوندا ہے، وہ کو پتہ 6 مہینے دی فصل ہے، لیکن 6 مہینے اگر میں محنت کرے سا تو 6 مہینے بعد فصل چنگی ہو سی سونی کٹے سا، تو انسان اگر کل تے نظر ہے تو اج قربانی ڈیونی پوسی۔ جڑا کسان کھاد پیسی، بیج پیسی، محنت کرے سی، گھا کو پٹے سی،
اور سپرے کرے سی سارا کوئی تاؤں وال ون کے چنگی فصل چاہے سی نا تو جہاں کل تے ایمان ہے وہ اپنے اج کو قربان کرے سی اپنی خواہشات کو کمزور کرے سی تو تاں ون کے اپنے کل کو محفوظ پہ سی تو ہر تو چاہیے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے بڑے خوبصورت بعض مواعظ ہیں انہوں نے اپنے حواریین کو آکھا کٹھے تھی کہ انہوں کو آکھن لگے کہ دیکھو مال کو دنیا جمع نہ کرو، کیوں؟ چوری دا ڈر، ڈاکے دا ڈر، یا ول اے بھی تھی سکتا ہے مال پیا پیا سیوی کھا ونجے، سیوی اج بھی لگ ویندی لیکن اس زمانے سیوی منہ لگ دی اور اگر وہ کاغذ کو لگ ونجے تو بالکل ہی چٹ کر ویندی ہے تو اتھا مال نہ جمع کرو، ہر ویلے ڈر دھڑکا لگا رہندا ہے، کوئی چھک نہ گنجے، کوئی فریب نہ دے ونجے، کوئی دھوکا نہ دے ونجے، کوئی چوری نہ کر ونجے، کوئی ڈاکا نہ پو ونجے، سیوی نہ کھا ونجے۔ مال اتھا جمع کرو یعنی اللہ کو جمع کرو، اتھا نہ ڈاکے دا ڈر، نہ چوری دا ڈر، نہ سیوی دا ڈر۔ تے آخر فرمائنا اے میں تو کو دس دیواں جتھاں تہاڈا مال ہو سی اتھاں ہی تہاڈا دل ہو سی۔ جے مال دنیا جمع کرے سو تو دل بھی اتھاں ہی لگا رہا سی، تے مال اللہ کو جمع کرے سو تو دل بھی اتھاں ہی جمع لگا۔ مطلب ہے کہ اللہ دی راہ خرچ کرو، اون دے نال مال برکت پوندی ہے تے دل بھی اتھاں ہی لگا رہندا ہے۔ تے اگر صرف دنیا چ جمع کرے سو تو میں سمجھو وال مال اتھاں ہی پیا رہا سی تے دل بھی تہاڈا دنیا چ لگا رہا سی۔ واتقوا اللہ ول فرمائے دیکھو اللہ کو ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تے اللہ چنگی طرح جاندا ہے، باخبر ہے جیڑا عمل تساں کریں دے۔ اے آیت جڑی اگلی آیت آندی پئی ہے اے فلسفہ انسان دے بارے بڑی عظیم آیت ہے۔ تے اقبال دا جیڑا نظریہ خودی دا نظریہ ہے، نظریہ خودی دے اوتے انہیں بڑے نظمہ لکھیں، ان دی بنیادی آیت ایہو ہے۔ اقبال نے ایک بندے کو انہیں خود اپنی گال سنائی کہ میں اقبال کو پوچھا یہ جڑا فلسفہ خودی تسا گدا ہے یہ کتھوں گدا ہے؟ نیٹشے کول گدا وے، انہاں دے زمانے چ وہ فلسفی آ نیٹشے کول گدا ہے، کہندے کول گدا وے۔ تو انہاں آکھا کہ میں کو انہوں نے آکھا شام کو میرے گھر لگا ہمیں تے میں تکوں دسے سا میں اپنا فلسفہ خودی کتھوں گدا۔ وہ آدھن میں تو ایڈا خوش تھیوں کہ میں وہ بڑا خوش قسمت انسان ہاں کہ جے کو اقبال نے آکھا کہ میرے گھر آ تو میں تو کو دسے سا کہ فلسفہ خودی میں کتھوں گدا تے آکھے میں کاپی شاپی چاہ کے گیوں، میں کہ نوٹ شوٹس گنساں تے میں لکھ ساں تے میں کو خیال ہے کہ بڑے کتاباں ریفرنسز اقبال دیسی تے بڑا اج علم دا مزہ آسی۔ میں گیوں تو اقبال نے میں کو آکھا کہ وہ پچھو قرآن مجید پیا تے وہ میں کو ذرا چاہن دے آدھا میرے تو تئیں میں جی میں اوس نہیں ڈھہ پوندی، میرے تو اوس ڈھہ پئی کہ قرآن مجید میں تو سمجھائی پتہ نہیں کیڑے فلسفی دا نام چیسی تے کیڑا۔ بہرحال انہوں نے قرآن منگوایا اور سورہ حشر دی اے آیت تلاوت کی تھی جیڑی اگو اسا کرنا ہے۔ آکھو نے کہ میرا فلسفہ خودی بھی تھوں ہے اور انسان دی اصل حقیقت جڑی وہ بھی میں تھوں گی تھی۔ این آیت کول یہ بڑی قرآن مجید دی عظیم ترین آیات ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے فرمایا انہاں لوگاں علی کار نہ تھی ونجو جنہاں نے جی ویلے اللہ کو بھلا دیتا تا اللہ نے انہاں کو اپنے آپ کو غافل کر دیتا۔ اولئک هم الفاسقون، اور بے شک وہ نافرمان۔ یہ غور دی گل ہن اقبال جا بندہ ہی غور کر سکتا ہے کہ ان دے اندر کتنی گہرائی ہے۔ انسان اگر اللہ کو بھلاوے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو غافل کر دیتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو کیڑی شے کو غافل تھیندا ہے؟ اپنے جسم کو تو کرے انسان غافل نہیں تھیندا۔ کیا آج تک کوئی اپنے پیٹ کو غافل تھی ہے؟ بھوک لگی ہوئے تو وہ کری غافل تو نہیں تھیندا، وہ تو بھجدا ہے اپنے پیٹ واسطے۔ وہ کو ترہ لگی ہوئے تو کوئی غافل، اپنے کپڑے کو غافل نہیں تھیندا، اپنے جسم کو غافل نہیں تھیندا۔ عورتاں کریں اپنے وجود کو اپنے میک اپ کو غافل نہیں تھیندے۔ ذرا جے اگر بڑھیپے دے کوئی آثار آویں تو اینٹی رنکل کریم بن کے گھنسے باویں جیڑی مہنگی ہوئے جو بھائی جڑے جھریاں آ گئے ان کو ختم ہوئی، کوئی اپنے حسن کول اپنے چہرے دی نفاست کول اپنے لباس کول کوئی غافل نہیں۔ بلکہ اگر کتھائیں کوئی دانا نکل آوے تے پک پوے پھنسی وہ دکھ دیے تو کوئی غافل تھی سکتا ہے۔ کہیں دی آنکھیں کوئی درد ہوئے وہ تو ساری رات نہیں نظر آندی۔ تو انسان اپنے وجود کو غافل نہیں تھیندا۔ تو اللہ نے کیا آکھا ہے کہ انسان اگر اللہ کو بھلا دے تو اللہ کو اپنے آپ کو غافل کر دیتا ہے۔ کیڑی شے کو غافل تھی ویندا ہے؟ اصل چیز یہ ہے انسان دے دو وجود ہیں۔ ایک انسان دا حیوانی وجود ہے، ایندے کول تو دنیا غافل نہیں تھیندی، کوئی نہیں تھیندا۔
جی میں تو مثال دیتے ہیں کھاون پیون شہوانی جذبات اندر کو تو کوئی غافل نہیں تھا، کپڑے خواہشات تمنائیں، لیکن انسان دے اندر جیڑا دوجا وجود ہے وہ ان دی عظمت دی نشانی ہے، وہ ہے اللہ نے ان دے اندر روح پاتی ہے، اور وہ عظیم ترین شے جن دی وجہ کو اللہ نے وہ کو عظیم قرار دیتا ہے، اور جن دی وجہ کو اللہ نے فرشتوں کو آکھا کہ ہونی کو سجدہ کر، کیوں جو میں دے روح پاتی ہے۔ اور اقبال دا فلسفہ خودی بھی اور روح دا فلسفہ ہے۔ اقبال نے آکھا کہ یعنی جڑی خودی ہے، خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ یعنی خودی جڑی روح ہے وہ انسان دے دل چ رہندی ہے، اور ایویں جویں ایک نقطہ علی کار رہندی ہے، جویں انسان اگر آسمان کو دیکھے تو پورا آسمان اندے اکھی دے تل چ آ ویندا ہے، روح بھی ساری اندے قلب چ آ کے سما ویندی ہے۔ نقطہ نوری کہ نام او خودی زیر خاک ماں شرار زندگی، ایک نقطہ ہے نور دا اقبال آدا ہے جہاں نام خودی ہے، اور میرے ای خاکی وجود دے اندر جڑی اصل زندگی ہے وہ اون نقطہ نور نال ہے، جیڑا کہ انسان دے نور کول بنی ہے، روح جڑی ہے اور نور کول بنی ہے، انسان دے قلب وچ رہندی ہے۔ تا انسان دا اصل وجود جڑا ہے وہ اون دا روحانی وجود ہے، جہاں دی وجہ کو اون دی عظمت ہے، جہاں دی وجہ کو اللہ نے کو خلیفۃ اللہ آکھا ہے، جہاں دی وجہ کو اللہ نے فرشتوں کو آکھا ہے کہ ان دے سامنے سجدہ کر، تا اصل اون دا وجود وہ ہے۔ اصل انسان کو سزا جڑی ملتی ہے کہ انسان جڑا اپنے اللہ کو بھلا دے تا انسان اپنی روح تے اپنی عظمت کو غافل تھی گا، یہ ہے اصل شے۔ وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھن لگ پیندا ہے، جویں مغربی تہذیب آدھی ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، وہ انسان کو حیوان بڑا ہی کھڑی ہے، جویں گھوڑے تے گدھا ہی فرق ہے، با ایویں گوریلا تے انسان ہے، یہ فرق ہے، بس یہ کیڑا فرق ہے؟ ڈاروین نے تو یہ آکھا ہے نا کہ انسان جڑا ہے وہ اصل تا اندے جڑے پیو ڈاڈے جڑے پچھلے ہیں وہ یہ گوریلے ہیں، یہ ول ترقی کریندا انسان بن گیا، تو انہیں انسان دے اندر کوئی عظمت دا پہلو کوئی روحانیت دا پہلو نہیں ڈٹھا، انہیں صرف حیوانی سمجھا ہے، اور اور ان کو مثال بھی ان کو حیوان نہ لیتی ہے۔ اصل انسان دی جڑی عظمت روح نالے، اور ان کو جڑی سزا ملتی ہے انسان کو، وہ اپنی روح کو غافل اپنی عظمت کو غافل تھی ویندا ہے، اور انسان اپنے آپ کو حیوان سمجھدا ہے، تے حیوانہ والی کاروال چاہندا ہے زندگی بسر کرنا۔ حیوانہ نے تو کہیں شادیاں نہیں کیتے، اس واسطے ساکو نکاح کرن دی کئی لوڑ ہے۔ حیوانہ نے بھیڑی تے دھیاں دے رشتیاں دی پرواہ نہیں کی، ساکو کیڑی ضرورت ہے بھیڑی تے دھیاں دے نال یعنی انہاں دے نال رشتے دی مقدس او کو سمجھن دی۔ انسیسٹ جب آدن اج مغرب وچ یہ چیز عام تھی چکی کہ ناجائز تعلقات بھیڑی تے دھیاں دے نال ماواں دے نال، کیوں جو انسان نے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، حیوانیت کی سطح تے آ گئے اور ہم جنس پرستی تے آ گیا، یہ ان کو سزا ملتی پئی ہے، اپنی عظمت کو غافل تھی گئے، اپنے آپ کو حیوان سمجھی کھڑا ہے اور اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ تو اقبال نے آکھا کہ میرا سارا فلسفہ ہندو کو لے یہ آیت کو، اور انہاں لوگاں دی طرح نہ تھی ونجو کہ جنہاں نے اللہ کو بھلا دیتا تے اللہ نے انہاں کو اپنے آپ کو غافل کر دیتا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دے گنو بھا والے تے جنت والے کہیں برابر نہیں تھی سکدے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جنت والے ہی مراد پاون والے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، قرآن دی عظمت دے حوالے نالے اگر اسائیں قرآن کو اللہ فرمیندے اگر کہیں پہاڑ تے لہوں ہاچا تو تسا دیکھو آ کہ دب ونجیا پھٹ ونجیا، اللہ دے ڈر کو ریزہ ریزہ تھی ونجیا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ مثالاں بیان کریندا ہے لوگاں واسطے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ ہوئے جن دے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب تے ظاہر دہاں دا جانن والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان بھی ہے تے رحم کرنا لائی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ ہوئے جن دے سوا کوئی معبود نہیں، الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، وہ پاک ہے، السلام، وہ سراپا سلامتی ہے، المومن، وہ امن دیون والا ہے، المہیمن، وہ حفاظت کرنے والا ہے، العزیز، وہ زبردست ہے، الجبار، وہ زوراور ہے، المتکبر، وہ صاحب عظمت ولائی والا ہے۔ سبحان اللہ اما یشرکون، وہ پاک ہے وہ شرک جڑا وہ کریں دین۔ هو اللہ الخالق، اور وہ ہے جڑا بناون والا ہے۔ هو اللہ الخالق الباری، جڑا انسان کو وجود بخشن والا ہے۔ المصور، جڑا ان دی نقشہ کشی تے صورت بناون والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے چنگے نام ہوں دے واسطے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور زمین تے آسمان میں جڑی شے ہے وہ ساری ان دی تسبیح کریں دی ہے۔ وہ العزیز الحکیم، تو زبردست حکمتاں والا ہے۔
سورہ ممتحنہ وچ 3 قسم دے مسائل سامنے آئے۔ ایک مسئلہ یہ کہ تہاڈا اصل رشتہ انسان دا، مسلمان دا اصل رشتہ او نظریاتی رشتہ ہے۔ ایک انسان دے قانونی رشتے ہیں، بینی ہیں، بھرا ہیں، ایویں والدین ہیں، اولاد ہے، چاچے مامے رشتہ دار سارے ہیں۔ لیکن انسان دا، مسلمان دا اصل رشتہ نظریاتی رشتہ ہے۔ جیویں کہ صحابہ کرام انہاں دے کئیاں دے آپس وچ کوئی خون دا رشتہ کوئی نہ آئی، کوئی برادری دا رشتہ کوئی نہ آئی، کوئی قبیلے دا رشتہ کوئی نہ آئی، لیکن وہ اسلام دے رشتے ایک نظریاتی رشتے آپس سے جڑ گیا۔ تو اصل رشتہ وہ ہے، اور او کو مقدم کیتا ویسی تاں وال ونج کے دین پھیل سی۔ اگر او کو فوقیت نہ دیتی گئی اور قانونی رشتوں کو فوقیت دیتی گئی تو دنیا کدیں بھی دین نہ پھیل سی، غالب نہ تھی سی۔ پھیلن دی بئی گال ہے لیکن غالب نہ تھی سی۔ غالب تھی من واسطے صحابہ دی مثالاں سارے سامنے کہ انہوں نے قانونی رشتہ جیلے ویلا آیا تو ول انہوں نے قانونی رشتہ دی پرواہ نہ کی تھی۔ مامے نے بھڑینجے کو قتل کیتا، بھرا نے بھرا کو کیتا، پیو نے پوتر کو کیتا، کیونکہ اصل رشتہ نظریاتی تے ایمان دا رشتہ ہے۔ تو اتھا قرآن نے این چیز کو اندر واضح کیتا گیا ہے کہ تمہارے واسطے اصل رشتہ نظریاتی ہے، لیکن یہ نال آکھ ہے کہ جڑے قانونی رشتے ہیں انہوں دے حقوق ضرور ادا کرو، والدین انہوں دی خدمت، انہوں دے حسن سلوک، لیکن تابعداری تو اللہ تے اندر رسول دی کرنی ہے، وہ نظریاتی رشتے کو اختیار کرو۔ دوجا اندر وچ مسئلہ ایک آیا ہے کہ صلح حدیبیہ تھی گئی تو اندر وچ طے تھی گیا کہ مکے تو اگر مدینے دی طرف کوئی بندہ آسی تو وہ مکہ واپس بھیج دیتا ویسی، تے مدینے چو اگر کوئی آسی تو واپس کوئی نہ ویسی۔ ہن کئی مسلمان عورتاں جڑی مسلمان تھی کہ وہ مکے چوں مدینے چ آ گئیں، ہن ان فیصلے دے صاحب انہوں کو واپس بھیجنا ہی، لیکن اللہ نے فرمایا عورتوں کو نہ بھیجو۔ مرد بے شک ٹھیک ہے تو معاہدہ کر رہے ہوئے، عورتوں کو نہ بھیجو، کیونکہ یہ اگر مسلمان تھی گئی ہے تو اندر پچھو جڑا خاوند ہے وہ کافر ہے، وہ تو رشتہ ترٹ چکا ہے، اوہیں ترٹ چکا ہے۔ یہ ہن اپنے کافر پے دے نال تو نہیں بچ سکتی، لہٰذا انہاں کو اپنے کول رکھو، اور یہ جڑا تہاڈا معاہدہ ہے اندر وچوں عورت استثناء ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ڈسکس تھی۔ تے تیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی بیعت گدی، اور وہ مسئلہ بھی ڈسکس تھی ہے کہ عورتوں کو بھی حضور نے بیعت گدی، جی میں کہ سورہ فتح دے اندر بیعت دے بارے میں تو ذکر کیتا ہے کہ اللہ دے رسول نے ایکوں بیعت اختیار کی تھی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، یہ سارے بیعتاں اللہ دے رسول نے اس واسطے گدے کہ اس واسطے نہیں کہ آپ تا رسولن تے رسول واسطے ضروری کوئی نہ بیعت گنن، جے من گدا اللہ دا رسول ہے رسول کو بیعت گنن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، لیکن کیوں گدی؟ تاکہ بعد والے واسطے اسوہ پڑے۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ دے الفاظ ہیں کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکر، اور یہ حدیث طویل حدیث ہے کہ اسا اللہ دے رسول دے ہاتھ تے بیعت کی دی، اور اسا یہ طے کیتا کہ اسا اپنے رسول دا آکھا منیسوں، بھاویں سارا دل اندر تے آمادہ ہے یا بھاویں نہیں ہے، اور بھاویں سارے کوئی انشراح ہے یا بھاویں نہیں ہے، یہ سارے حالات ہیں۔ یعنی بیعت جڑا کانسیپٹ ہے وہ اللہ دے رسول نے اسوہ اور سنت ہے۔ اور ایک حدیث حضور نے فرمایا وَمَن مَّاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَّاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، جیڑا شخص مرا این حالت ہے کہ بیعت دا حلقہ ان دی گردن وچ کوئی نہ آئی تو ایک قسم دی جہالت دی موت پر ہے، کیوں جو وہ جماعت شامل کوئی نہ آئی۔ اور انسان سکھدا ہے، کہیں اجتماعیت ہے، کہیں جماعت آ کے دین کو زیادہ سکھدا ہے، اجتماعات اٹھن باون اور انہاں دی لوگاں دی صحبت، اور یہ سارے قرآن دی گال، حدیث دی گال، سنت دی گال، صحابہ دی گال، اے ول انسان دے اندر دین ویندا ہے۔ تا جے حضور نے فرمایا وہ ایک قسم دی ول علم تو محروم رہ گیا، مطلب تاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی میں مرداں کول کیتی اوویں عورتاں کول کیتی، البتہ عورتاں دی بیعت دے الفاظ مختلف ہیں، اور وہ الفاظ قرآن دے آخر چاہیں ان دے تے آسو تو انشاءاللہ یہ گال بھی تھی ویسی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔